الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله وقال الله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. محترم علماء دین اور ذمہ داران مسجد، معزز میرے ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے. میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قریب بیٹھیں. نماز میں جیسا بیٹھتی ویسا صفوں میں بیٹھنے کے بجائے قریب آ جاؤ، ذرا قریب آگے آ جاؤ جہاں تک بس، اور پیچھے والے قریب آ جاؤ. اس سے کیا ہوتا بولے تو قریب بیٹھنے سے مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں اور صف میں ہمیں نماز پڑھنے کے انتظار میں جو ہے وہ ذہن چلے جاتا ہے. ابھی آپ سنیں، جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں بڑی مبارک اور بابرکت محفل ہے یہ. میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں چند باتیں پیش کرنے کے لیے. موضوع ہوگا میرا نوجوانی کا مرحلہ کیا ہے، اس بارے میں مجھے بتانا ہے انشاءاللہ. اور آپ کو سب سے پہلے میں یہ بات بتاؤں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت میں دیکھا گیا نوجوان کی اصل جو عمر ہے 15 سال سے 20 پر 7 سال یا 20 پر 5 سال کے اندر کے جو عمر والے ہیں، اور دوسرے جو بھی عمر والے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا، تو نوجوانی کے لاسٹ آخری درجہ یعنی نوجوانی کا جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو گیا، ختم ہونے کے قریب ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج دیا. تو یہ جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دنیا کے اندر جو پاپولیشن ہے آبادی کے لحاظ سے، دنیا کی آبادی اس میں اگر دیکھیں بولے تو 50% جو ہے 25 سال کے عمر سے کم بچے ہیں. باقی 50% گویا ہر 100 انسانوں میں سے 50 جنے ایسے ہیں جو صرف 25 سال کی عمر کے ہیں اور اس کے نیچے ہیں. 25 سال سے باقی پوری عمر ہے 70 60 100 جتنی بھی عمر کے ہیں وہ 50 جنے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی آبادی نوجوانوں کی ہے. اور اسلام دیکھو بہت زیادہ توجہ نوجوانوں کے اوپر دیا ہے، نوجوانوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر. اولاد کی تربیت کے تعلق سے اسلام کے اندر بھری پڑی ہیں باتیں. اب یہ جو ہماری مسجد کے اندر جو آپ کا جمع ہونا ہے اور ایک ایسا ٹاپک لے کے یعنی سمجھانے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے، یہ مقصد کیوں طے کیا گیا؟ اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آج ہمارا جو ماحول مسلمانوں کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں، تو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں انگلینڈ کا. انگلینڈ میں ایک آدمی جاتا ہے، جا کے وہاں نوکری کرتا ہے 4 سال، ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ. 4 سال تک ٹیکسی چلا کے اس کے جو پیسے ہوتے ہیں پورے نہیں ملتے، جو اصل جو اس کا بونس وغیرہ جو ہے اس کا جو بلایا رہتا کفیل اس کے پاس رہتے. تو 4 سال کے بعد وہ کفیل کے پاس جا کے پیسے مانگ رہا، بھائی میرے پیسے واپس کرو، میں لوٹنا ہے، مجھے گھر جانا ہے، میری سخت ضرورتیں ہیں وہاں پہ، والدہ بیمار ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ انکار کر دیا. انہیں عیسائی تھا، انکار کر دیا، سرے سے انکار کر دیا، نہیں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تمہارا. اب بہت اسے کھگائے، روز جاتے، روز اسے پیچھے پڑتے، بہت منانے کی کوشش کرتے، مانتا ہی نہیں. ایک آدمی بولتا ہے دیکھو بھائی تمہارے پیسے ملنا بولے تو تمہیں اس کے استاد کے پاس جاؤ، فلاں چرچ کو انہیں اتوار کو جاتا ہے، اس دن جا کے تمہیں اس کے استاد سے شکایت کرو. تو وہ جو کفیل تھا، وہ بڑا آدمی جو اس کو اونر تھا، اونر جب عیسائی کا چرچ کو گیا، پوپ بولنے لگا اس سے، بھائی میں سنا ہوں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. تو انہیں حیران ہو گیا، میں مسلمان ہوا؟ نہیں میں ایسی بات نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہوا. تو وہ پوپ کہنے لگا تو تم مسلمانوں جیسا کام کب سے کرنے لگ گئے ہو
کہ پیسے جب لیے ہو, کسی سے کام لیے ہو, تو مجری کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے ماحول میں خاص طور سے مسلمانوں کے کام بولتے ہی ہمارے دماغ میں ایسا ہو جا رہا ہے. یعنی مسلمان جو ہے ایسا بن کے رہ گیا ہے آج. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بولو؟ اسلامی تعلیمات نہیں ہے اس کے پاس. وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن کے نہیں ہے, وہ صحیح معنوں میں اسلام سے جڑ کے نہیں ہے. بے حیائی کا ماحول دیکھو کیسا گرم ہو گیا. ایک انٹرویو دینے والے پیرنٹس سے شکایت کرتے ہیں, تمہارا بچہ 6th اسٹینڈرڈ میں تھا تو اچھے مارکس تھے, 7th اسٹینڈرڈ کو گیا تو تمہارے بچے کے پورے مارکس کم ہو جا رہے ہیں, بچہ صحیح سے نہیں پڑھ رہا. دیکھو 10th میں تمہارے بچے کے مارکس جو ہے بہت مار کھاتے, اسی لیے ابھی سے توجہ دو. کیا غلطی ہے؟ پیرنٹس پوچھے ٹیچر کو, ٹیچر بولی معلوم نہیں ہے. کیا ہے ریزن؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹیوشن ٹیچر کو پوچھے, ٹیوشن ٹیچر بھی ہاتھ اٹھا ڈالی, معلوم نہیں. کیا غلطی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. ماں ایک بار غور کرتی ہے بچے کو. بچہ جو ہے 7th کلاس نہیں, 7th کلاس میں کیا عمر ہو سکتی؟ کیا عمر ہوتی بولو 7th کلاس میں؟ 12, 13, 15 کے اندر. تو وہ عمر میں بچہ جو ہے صبح اٹھ کے پاؤڈر لگا رہا ہے, مانگ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کراب بنا رہا ہے, اینک کے سامنے کھڑے ہو کے زبردست تیار ہو رہا ہے. تو ماں کو اندازہ ہو گیا اصل مارکس کس وجہ سے کم ہو رہے, اس کی وجہ سے. اسلام میں دیکھو ہر چھوٹی بڑی, اب یہ چھوٹی دکھ رہی نہیں چیز ہمارے کو, نہیں کتنی چھوٹی دکھ رہی, مگر ماحول میں کیسا بگاڑ پیدا ہو گیا دیکھو. اور یہ بھی سروے میں بتایا گیا, ایک پروفیسر کا کہنا کہ ہم نے 100 اسٹوڈنٹوں کو ملا, صرف 5 بچے یا 8 بچے ایسے نکلے کہ ہم محبت کرتے ہیں اسلامی تعلیمات سے, ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ہم جیسا عمر بن خطاب ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, عثمان بن عفان ہیں, علی بن ابی طالب ہیں, ایسے اخلاق کو ہم اپنائیں گے بول کے صرف 8 بچے بولے. کتنے بچہ میں میرے بھائیو؟ 100 بچوں میں صرف وہ اسٹوڈنٹ جو 7th 8th اور 10th اس کے بعد کی کالج کی جو لائف ہے, ایسے عمر کے بچوں کو پوچھا گیا تو 90 پر 2 بچے ایسے ہی ہر 100 بچوں میں. یعنی جو اصل جو ہمارے کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بگاڑ بہت زیادہ. اور پوچھا بھی گیا تو وہ اسکول اور کالجز سے ہی بگڑتے ہیں. اسکول جانے سے پہلے ہمارا بچہ ایسا نہیں تھا, یہاں گیا اس کے بعد بگڑ گیا, وہاں گیا اس کے بعد بگڑ گیا. ایسے جو بھی ریزن ہے دیکھو, جو سبب بتائے اس میں بھی سب سے زیادہ اسکول اور کالج کا نام آیا ہے. وہ اسکول جس میں ایڈمیشن دلانے کے لیے آپ کے میرے والدین کتنی محنتیں کرے, کتنے گھنٹے کھڑ کے کیوں میں کھڑنا پڑا, 1 دن 2 دن 4 دن بلکہ 4 مہینے بھی لگ گئے. ان کو ریکمنڈ کرو, ان کو بولو, وہ پیسے دو, یہاں کھلاؤ وہاں کھلاؤ. ارے نتیجہ کیا نکل رہا ہے آج ہمارے نوجوانوں کا؟ نتیجہ اسکولوں کے بچوں سے کیا دکھ رہا ہے بھائی؟ مارکس کیا تو کھاتے کیا؟ مارکس بول کے, یا نہیں بولے تو دنیا بول کے, یا نہیں بولے تو جو دکھاوا اسکولوں میں کالجوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, وہ بچی کو پٹانا, یہ بچی کو پٹانا. تیرے کو فرینڈ نہیں کیا, میرے کو فرینڈ نہیں کیا, میرا بیک گراؤنڈ نہیں, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں. ارے کیا بنے گا بھائی اس سے؟ ماحول میں کسی سے بھی آپ پوچھ لو, کوئی بھی آپ کو پسند کرتا ہے تو تمہارا کردار کو دیکھ کو پسند کرتے, تمہارے مارکس دیکھ کو پسند نہیں کرتے. تمہارا کردار بولے گا, تمہارے اخلاق بولیں گے, تمہارے اخلاق کام آئیں گے. کام یہ نہیں آتے کہ بہت زیادہ ٹاپر ہے. ارے ٹاپر ہے تو کیا ہوا, وہی ٹاپر پیاز بیچتے ہوئے نظر آیا کرونا کے ماحول میں, ہے نہیں؟ آٹو چلاتے نظر آئے وہی ٹاپر. ارے کمال لینا نمبرات کمال کی بات نہیں ہے. کمال لینا یہ کہ ہم اسلام سے جڑیں, فطرت سے جڑیں, اپنے نیچر سے جڑیں. ہمارے کو کیا ہونا کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو, تو کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انسان کو کیا دینا ہے؟ تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے لیے یعنی خاص طور سے نوجوانوں کے لیے جو چیز ہے اسلام کے اندر بہت بڑا تحفہ, اسلام کے اندر بہت بہترین تعلیم. اللہ رب العالمین کس نوجوان کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھو اس نوجوان کو محبت کرتے ہیں جس کے اندر الذی لیست لہ صبوۃ,
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت کرتے ہیں جس نوجوان کے اندر قابو پانے کی طاقت اور قوت ہو. اجلا دیکھے تو اچھلنا، پیلا دیکھے تو پگھلنا، ایسا نہیں رہتا نوجوان. وہ نوجوان اللہ کو پسند ہے. وہ نوجوان پسند ہے اللہ کو جو اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے. نوجوانی کی عمر ہی کیا ہے بولو؟ جذبہ، حوصلہ، بہت زیادہ کرنے کا شوق، اب بچ کر ڈالنا، چٹکی میں کر ڈالنا. 5 دن میں ہو جاتا، 10 دن میں ہو جاتا. ٹارگیٹ دیکھو کیسا کیسا ہم لوگ یہ کرتے. ریچ کرتے کیا نہیں، پہنچتے کیا وہاں پہ یہ نہیں ہوتا. وہ مت پوچھو. بولنے کے ٹائم پہ کیسے کیسے الفاظ رہتے. اللہ اکبر. بولنے والوں نے یہ بھی بولا نہیں نوجوان کے رگوں میں خون نہیں بجلیاں دوڑتی ہیں. ارے بجلیاں تو ہم ان لوگوں کو دیکھے وہ تو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. شاعر نے بڑے اچھے انداز سے سوال کیا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی انتظار کر لیتے بیٹے. اب ہمارے کو کھانا آتا، اب ہمارے کو ہمارا رزلٹ آتا، اب ہمارے لیے یہ ہوتا وہ ہوتا. ارے کرو نا، تم کرو گے تو رزلٹ تمہارے کو ملے گا. ہمارے باپ دادا پیسے رکھو گے ہی، اسی کے اوپر ہم پل رہے ہیں، اسی کے اوپر ہم کھا رہے ہیں. جب محنت کرنے پہ آئے، خون پسینہ ایک کیے تو روپیے کی قدر معلوم ہوتی نہیں. اب تو انجوائے کر رہے ہیں نا، بہت زیادہ اڑاتے ہیں نوجوان، بہت زیادہ عیش و عشرت میں رہتا ہے نوجوان. گویا قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول کو پیچھے ڈال دیا ہے، قابو کو بھول گیا ہے. وہ نوجوان اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ نوجوان اللہ کو پسند ہے جو سبحان اللہ اپنی زندگی میں کنٹرولنگ کو جانتا ہے. ایسے جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. کیسے انہوں نے قربانیاں دی سبحان اللہ، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. خالد بن ولید، کون نہیں جانتے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب پائے، اللہ کی تلوار وہ کہلائے. آخری لمحات میں وہ جب انتقال کر رہے تھے رونے لگے. خالد بن ولید رونا آیا. کئی کو رو رہے ہیں بھائی، آپ تو ایسے طاقتور اور جنگجو تھے کہ جب بھی جنگ کے میدان میں آتے ان کے ہاتھوں سے تلواریں ٹوٹ جاتے تھے، دشمن کے دل میں رعب و دبدبہ بٹھاتے تھے. خالد بن ولید کا لشکر کو دیکھ کے دشمن جو سامنے والا جو ہے ہم لڑیں گے نہیں، ہم صلح پہ آئیں گے، ہم مان لیتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں. ایسے واقعات ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ رونے لگے. رونے کی وجہ کیا معلوم؟ یہ تھی کہ میں اتنے جنگ لڑا، اتنے جیت حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کی کوشش کیا، اللہ مجھے شہادت کا موقع نہیں دیا. میں بستر مرگ پہ مر رہا ہوں، بیماری کا جو بستر ہے اس بستر پہ میری موت آ رہی ہے. تو کہنے والوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے جواب دیا. اللہ کے نبی آپ کو لقب کیا دیے؟ کیا دیے میرے بھائیو؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اس کا معنی بھائی اللہ کی تلوار ٹوٹتی نہیں ہے. اللہ کی تلوار ٹوٹتی نہیں ہے، مطلب جنگ کے میدان میں آپ ٹوٹے نہیں. گویا اللہ نے آپ کو جو اللہ کے نبی نے جو آپ کو لقب دیا وہ برابر آپ کے معنی میں ہے. یعنی ایسے نوجوان سبحان اللہ. مصعب بن عمیر کیسے زبردست انسان معلوم. اسلام ابھی قبول نہیں کرے ہی، جب رستے سے گزرتے تو لوگ بولتے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہی. ان کے کپڑوں کی خوبصورتی کا کیا کہنا. آج ہمیں کتنا بھی تیار ہو، مصعب بن عمیر کے جو خوبصورتی کے سامنے پھیکے پڑ جاتے معلوم. اتنے شان اور زبردست رائل لائف ہو جیے، لگزری لائف ہو جیے، ایسی شاندار زندگی انہوں نے جیا. اور بات کیا تھی بولے تو ان کے والدین قبول نہیں کیے اسلام. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے. ہاں، قبول نہیں کرنے کی وجہ کیا تھی معلوم؟ ایگو تھا. ایگو نوجوانوں میں بڑھ کو رہتا نہیں، بڑوں میں بڑھ کو رہتا. نوجوانوں میں بہت زیادہ آ سکتا تھا، مگر مصعب بن عمیر اسلام قبول کر لیے ہیں. ان کی ماں کو پسند نہیں ہے ابو طالب کا خاندان، عبد المطلب کا خاندان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لانے سے انہوں نے منع کیا، بلکہ ستایا. کیسے ستائے؟ پورا کا پورا چھین لیے. شاندار زندگی جن کی گزر رہی تھی، وہ گونی کے تاٹ تھیلے ہوتے نہیں، چاول کے تھیلے، وہ موٹے کے پھاڑ کو اس کے ٹکڑے جو ہے اوپر ایک ٹکڑا نیچے ایک ٹکڑا باندھ کے ایسے ہی مکے سے مدینے کو سفر کرے. وہ ایسے واقعات
میرے بھائیوں اسلام کی لذت، اسلام کی مٹھاس اتنی پیاری ہے کہ دنیا کی سب مصیبتیں مولنے کے لیے تیار، مگر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، یعنی قیامت کے دن 7 سائے جو ہوں گے اس میں سے ایک نوجوان وہ بھی ہوگا جس کے جوانی کا مرحلہ عبادت میں گزرے، عبادت میں گزرے۔ یعنی ہمارا جو مرحلہ ہے نوجوانی کا مرحلہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم گزاریں، عبادت کو ہم سمجھیں، ہمارے زندگی کے مقصد کو ہم پہچانیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا، اس مقصد کو میں اور آپ جانیں۔ نہیں جاننے کی وجہ میرے بھائیوں، ابھی میں 2 واقعات بتایا نا، ماحول کیسے بگڑ کے رہ گیا، تو وہ بگاڑ میں ہم سب سے بڑا ذریعہ بن کے ہیں۔ اور نوجوان ہی ایسے ہیں، کہنے والوں نے کہا بڑے اچھی مثال دی کہ معاشرے کے اندر نوجوان کی مثال ریڑھ کی ہڈی کے جیسی ہے۔ کیسی؟ ریڑھ کی ہڈی جسم میں جیسی ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کمزور ہو گئی تو انسان کیا ہوتا؟ کمزور ہو جاتا۔ گویا ہمارے مسلمانوں کا محلہ، مسلمانوں کا ایریا آج ہمیں دیکھ رہی وہ کمزور نہیں، بیمار، کھوسٹ بیمار ہو کے پڑ گئے ہے۔ وجہ کیا بولے تو معاشرے کا نوجوان متحرک ہے تو معاشرہ بھی متحرک، نوجوان امن اور سکون میں ہے تو معاشرہ بھی امن اور سکون میں رہے گا، نوجوان اگر بیمار ہے تو وہ بھی بیمار رہے گا۔ آج دیکھتے نہیں مسلمانوں کے محلے کیسے ہیں، جہاں سے بھی آپ گزر رہے بدبو شروع ہو جاتی ہے، خرابیاں، کچرا، کوڑا کرکٹ روڈوں میں ڈال دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے غلاظت کرتے ہیں روڈوں میں، بازو گھر والے پڑوس جو ہے بار بار شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ سب شکوے شکایتیں کئی کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اس لیے کہ وہاں کا نوجوان سویا ہوا ہے، وہاں کا نوجوان بیمار ہے، کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بھائی محلے میں کوئی ایسا کام کرنا ہے بولے تو سب سے زیادہ نوجوان اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں کیا تو بھی کام کرنا ہے، نپٹانا ہے، تو نوجوانوں کی ایک ٹیم آ جاتی، بس پورا کا پورا کام ذرے دیر میں کر کے رہ جاتے، تھوڑی دیر میں وہ نپٹا کے رہتے۔ مگر اسلام جو چاہتا ہے، اسلام جس ماحول کو بنانے کو کہتا ہے وہ آج ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ میں اور آپ اپنے آپ کی پہچان کو کھو دیے ہیں، ہم اپنے آپ کے مقصد کو بھول گئے ہیں میرے بھائیو۔ یہ بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نوجوان کی تعریف، یعنی اس نوجوان کی تعریف ہے جس کی زندگی عبادت میں گزری۔ ایک نوجوان عالم کو دیکھا گیا، سبحان اللہ، آخری لمحات میں وہ خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے خواب میں دکھایا کہ کچھ خوشخبریاں مجھے سنائی دے رہے، مرنے سے پہلے ایسے خواب دیکھنا نوجوانی کی عمر میں، میرے بھائیو کتنی کمال کی بات ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھے، عبد القدیر عمری حفظہ اللہ، وہ بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان جو گلے سے لے کے پورا ناف تک جو ہے 40 پر 8 ٹاکے ان کو پڑے ہیں۔ کتنے ٹاکے؟ 40 پر 8 ٹاکے، پورا گلے سے لے کے ناف تک پورا ایسا کاٹ کے آپریشن کرے ہیں۔ 2 دن آپریشن چلا ہے، تو وہ نوجوان جو ہے سبحان اللہ بولتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس وجہ سے میں 3 جمعہ میں آپ کے پاس آ نہیں سکا مولوی صاحب، اور یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اصل میں میرے والد صاحب جو ہے ان کا لنس جو ہے ان کے خراب ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے مجھے دینا پڑا 40 پر 8 ٹاکے۔ اب پوچھنے پر بتاتے ہیں سبحان اللہ میرے والد ہیں، ان کا احسان میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، ان کا حق میرے اوپر جو ہے وہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ بھئی ابھی نوجوان، ان کی عمر ہے 25 سال، 25 سال کی عمر میں لائف دیکھو کتنی بڑی ہے، ان کے والد کے لیے اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی، ماں باپ کی فرما برداری، والدین کی فرما برداری آج کہاں ہے میرے بھائی؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو ماں باپ کے چہیتے ہیں؟ ماں باپ آج بھی بولتے ہوں کہ یہ میرا لاڈلا ہے، بچے ہیں تو بولی، چھوٹے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک بھی الحمدللہ، 6 سال تک بھی بعض لوگوں کو بولے ہوں گے میرا سننا یہ، میرا ہیرا یہ، میرا لاڈلا یہ، آج بھی بول رہے ہیں کیا؟ سب کا جواب نا میں ہوگا۔ ماں باپ کی نافرمانی میں سب سے زیادہ ہمارے نوجوان نظر آتے،
اللہ رب العالمین نے جب کہ ماں باپ کا مقام اتنا بڑا رکھا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کے لیے ہم نے ماں باپ کو اچھا دیکھنے، ان کی فرما برداری کرنے کے لیے وصیت کی، ان کو ہم نے تاکید دی۔ مگر ہمارے نوجوان ماں باپ کے سب سے پہلے منکر ہو جاتے، ماں باپ کو ارے ترے گالیاں سے بولنے لگ جاتے، کچھ لوگ تو مارنے بھی آ جاتے۔ کتنے ایسے اخبار ہمیں نہیں دیکھے، پب جی کھیل رہا تھا ایک بچہ، ماں روکی تو بیٹ لے کے ماں کا سر پھوڑ دیا، چاقو لے کے ماں دو بہنوں کو مار دیا، اور اپنے گھر کے اندر سب کو بھی ہلاک اور برباد کر کے چھوڑا۔ نوجوان بھائی کیا بات ہے، یہ بات یہی کہ میں اور آپ نے اپنی پہچان کو بھول دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، یعنی یہ 5 کام ہو جانے سے پہلے اس کو تم غنیمت جانو۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ چیزیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں بول رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں بھی دہرا لیں تاکہ یاد ہو۔ پہلی چیز، زندگی کو موت سے پہلے، حیاتک قبل موتک، تمہارے موت سے پہلے زندگی کو، ٹھیک ہے، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننا۔ دوسری چیز، صحتک قبل سقمک، تمہاری صحت اچھی تندرستی ہے، اچھی صحت ہے، ہیلتھ تو تمہارے پاس ہے، اس ہیلتھ کے بگڑنے سے پہلے اسے غنیمت جاننا۔ کتنے ہوئے میرے بھائیو؟ پہلا کیا؟ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا۔ دوسرا کیا؟ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا۔ ذرا زور سے بولنا میرے کو، ٹھیک ہے؟ نہیں بولا تو میں آگے بڑھتا نہیں، تیسرا بول کے پوچھ رہا ہوں پھر۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، خالی وقت کو بزی ہونے سے پہلے غنیمت جاننا۔ کتنے ہوئے میرے بھائیو؟ پہلا کیا؟ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا۔ دوسرا، آپ ہلکے ہوئے بولے تو میں بھی ہلکا ہو جاتا ہوں۔ دوسرا کیا؟ صحت مندی کو بیماری سے پہلے۔ تیسرا کیا؟ بھائی نوجوانوں کی آواز اب بھی بول کے میں نوجوان بولے تو اتنی قوت والے، طاقت والے، بجلیاں دوڑ دی۔ ارے آواز میں بجلی نہیں، بابی نہیں بجلی کا، زور سے بولو۔ پہلا کیا؟ زندگی موت سے پہلے، ماشاءاللہ۔ دوسرا، صحت کو بیماری سے پہلے۔ تیسرا، بزی ہونے سے پہلے خالی وقت کو، ٹھیک ہے۔ چوتھا، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَامِكَ، بڈھے ہونے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت جاننا۔ کتنے ہو گئے میرے بھائیو؟ 4 ہو گئے۔ 5واں، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقیری سے پہلے مالداری کو، یعنی پیسے ہیں اب الحمدللہ، یہ ختم ہونے سے پہلے وہ پیسوں کی غنیمت جاننا۔ سخت ضرورت ہے تو پیسے خرچ کرنا۔ 2 جنے دوستاں ملی، جیب میں صرف 10 روپے ہے، چائے پیں گے چل بول کو، بولنا نہیں آگے بڑھ کو، یہ بھی غنیمت جاننا نا 10 روپے کی۔ بھائی 10 روپے چائے ہے، میرے واسطے ہے وہ، اب میں دوست کو بلا لے کے گیا تو فقیری بن جاتے وہاں پہ، ہے نا مثال آج کل بہت زیادہ جچتی ہے یہ۔ تو کتنی چیزیں ہو گئے میرے بھائیو؟ 5 ہو گئے۔ پہلا، زندگی کو غنیمت جانا، بولو زور سے بولو، زندگی کو موت سے پہلے۔ دوسرا، صحت کو غنیمت جاننا بیماری سے پہلے۔ تیسرا، خالی وقت کو غنیمت جانا بزی ہونے سے پہلے۔ چوتھا، بڈھے ہونے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت جانا۔ 5واں، فقیر ہونے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانا۔ پیسے جو کچھ ہیں اس کو دیکھ سنبھال کے خرچ کرنا۔ ایسا بھی مرحلہ آ سکتا ہے زندگی میں، آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، سفر بہت دور کا ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، گھر میں بھی نہیں ہے، سامان بھی، راشن بھی ختم، آپ ایسے دہانے پہ کھڑے ہو گئے تو کیا کرتے اس ٹائم پہ؟ یعنی انسان کو زندگی کے اندر قدم قدم پہ غنیمت جاننا ہے۔ اسلام دیکھو عبرتیں قدم قدم پہ سیکھنے کو بولتا ہے، اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کی بھی تعریف کی۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ کیا معنی معلوم؟ اللہ کے نیک بندے، ہمیں کیا سمجھتے؟ عقل مند بولے تو کون؟ کیا سمجھتے ہمیں؟ جواب کیا آتا ہمارا؟ عقل مند بولے تو بہت زیادہ ہوشیار، چالاک آدمی، ہمیشہ بزی رہنے والا، منتھلی اتنے روپے کمائے، ایسے لاکھاں کمائے۔ نہیں، چالاک ہمیں اس کو سمجھ رہے نہیں،
इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। असल में चालाकी इसमें है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रात का दिन का आना, सूरज और चांद का ये निकलना, इसके अंदर इबरत ढूंढने वाले चालाक हैं। कौन चालाक है मेरे भाइयों? आप अगर ये बात लेके जाएं जरूर इंशाअल्लाह तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। चालाक वालों की मिसाल अल्लाह देते हैं। वो लोग क्या करते हैं? उठे बैठे लेटे अल्लाह को याद करते। क्या करते? अल्लाह को याद करते। आप मस्जिद को आते हुए जुमा को मस्जिद को जाते हुए गुनाह का काम अगर आया तो क्या होता? अरे भाई मस्जिद को जाना है, ईमान ताज़ा रहता। नमाज पढ़ते ही जैसे ही हमें मस्जिद के बाहर चले गए, अब कहीं जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं या दूसरे गांव को जा रहे हैं, तो गुनाह कैसा इंसान कर देता। देखो यहां मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारा ईमान मस्जिद में है तक, नमाज पढ़े तक, बयान सुने तक है, उसके बाद ईमान को हमें टोपी के जैसा मोड़ को जेब में डाल रहे हैं। टोपी क्या करती है? नमाज को आतिशमिक लगाते हैं। नहीं, वैसा है क्या टोपी? नहीं, मुसलमान की एक बेहतरीन शान है, अच्छी अदब की चीज़ है ये टोपी, मुसलमान की एक अलामत है। तो ये अच्छी चीज़ है, लगा के रखना हमेशा। उसे निकाल के जेब में मरोड़ देना, रख देना, वैसा ईमान को हमें रख डाल रहे। मेरे भाइयों, एक वाक़या बताता हूँ जिससे हमारी अपने आप की मिसाल हमें समझ में आती है। 3 आदमी जो है फॉरेन कंट्री को गए काम करने के लिए। काम करने के लिए गए तो उनको रूम नहीं मिला रेंट के लिए, एक लॉज में मिला। लॉज इतना बड़ा है कि 75 फ्लोर में उनको रूम बुक करना पड़ा। कितने फ्लोर पर? 75 फ्लोर ऊपर रहना पड़ा उनको। अब आना जाना, ऊपर से सीढ़ियाँ से चढ़ को आती होता है क्या? कौन चढ़ती मेरे भाइयों? बोलो देखिए। 70 पर 5 माले चढ़ना बोले तो कितनी बड़ी बात है। तो लिफ्ट का एक रूल है, रात में 10 बजे लिफ्ट क्लोज, 10 बजे से पहले आ जाना। 3 जने आए, पाबंदी करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि लेट आए, 10 बजे के बाद आए, लिफ्ट क्लोज। क्या करना? अब सीढ़ियों से चढ़ के जाना। क्या करना? सीढ़ियों से चढ़ के जाना, उसके अलावा कोई चारा नहीं। रूम को जाना है, अब जाना ऊपर। तो चलो भाई जाएंगे। अब 3 जने प्लान क्या करे भाई, इतनी ऊपर चढ़ना बोले तो बेजार आता, बहुत थकावट आती। ये थकावट नहीं आने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम करते हैं। क्या प्रोग्राम? 3 जने हैं, एक जने 25 माले चढ़ने तक एक सीरियस बातें करते रहे, मतलब ऐसी तवज्जो दिलाने वाली बातें जिससे हमारे को बेजार भी ना आया और हमारा काम भी आसानी से निपट जाए। तो ठीक है, एक जना नौजवान हंसी मजाक जोक्स हंसा लेता, खेल लेता, माशाल्लाह एंजॉय कर लेते गए। 25 माले दिखाश नहीं 3 जना को। अब 25 माले चढ़ को आए हमें, बस दिखाश नहीं जी कितने अच्छे जो काम बोले तुम्हें बोल के 3 जने बात कर लिए। अब दूसरे की बारी, सीरियस मैटर, जरा संजीदा, जरा सोचने की बातें। हाँ मेरे को करना है काम, ये करना, जज्बे वाले वाक़ियात, किस्से, कहानियाँ बोलते बोलते 50 माले चले गए। कितने माले हो गए? एक 25 हो गया, दूसरा 25, 50 हो गए। अब तीसरे की बारी, रोने के वाक़ियात। अब 25 माले चढ़ने तक रुलाने के वाक़ियात, कहानियाँ ऐसी जिससे सुन के रो लेते गए। 25 माले पूरे 75 फ्लोर चढ़ लिए। अब रूम के सामने गए, जाने के बाद चलो भाई आ गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह बोल के जेब में हाथ डाले, रूम की चाबी देखने के लिए भूल गए हैं। चाबी नीचे है। चाबी कहाँ है? जिंदगी की मिसाल ये 25 उम्र आने तक क्या कर रहे हैं हमें? स्कूल कॉलेज, यही नहीं, लाइफ एंजॉय, हैप्पी डेज बोल के दे डालती है हमें टॉपिक। नहीं तो स्वीट मेमोरीज। हमें दोस्तान 4 जने मिले तो फोटो डाल के इसके नीचे लिख के रहती बाकायदा। वो व्हाट्सअप के, इंस्टाग्राम के कोटेशन डाल के रहती हैं, डायलॉग डाल के रहती हैं कि देखो ये हमारे गुजरे हुए 10 साल पहले मिले सो पुराने दोस्तान, चाय दोस्तान, चड्डी दोस्तान, कुछ भी जो भी है 25 साल तक हंसी मजाक 25 साल के बाद शादी हो गई, घर की जिम्मेदारी संभालना पड़ रहा है, बच्चे हो गए, तो क्या करना है अब? उसके बाद से जरा संजीदा हो जाते, सीरियस हो जाते। भाई जॉब करना है, कमाई करना है, मेहनत करना है, वरना घर नहीं चलेगा। यानी सीरियस मैटर। कब तक? 50 साल पहले था, एक 10-20 साल पहले। अब के नौजवानों की उम्र जो 30 साल 40 साल आ रही, 60 साल में खाने की गोलियां अभी खा रहे नौजवान। खा रहे कि नहीं खा रहे? शुगर लग गई, बीपी,
یہ ٹیبلٹ وہ ٹیبلٹ، ارے زندگی میں 60 سال میں کھانے کے ٹیبلٹ، ہاں وہ نوجوان کھا رہا ہے۔ ایک نوجوان جو ہے کتنی اچھی پھرتی اس کے اندر ہونی ہے، چستی اس کے اندر ہونی ہے، وہ چستی آج نظر نہیں آ رہی۔ سبب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیکار کاموں میں لگا ہوا ہے نوجوان، جو مقصد ہے اس مقصد کو بھول گیا ہے، چابی لے کے آنا بھول گیا ہے، روم میں کیسے داخل ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں، نہیں 60 سال 70 سال کی عمر کے بیچ میں ہی، تو گویا یہ عمر اللہ نے دی ہے، اس کو اگر غنیمت جانے تو جنت میں داخل ہونے کی چابی مل جائے گی، ورنہ وہ چابی جنت میں ہمیں جانے سے پہلے بھول جائیں گے، پچھتاوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی مثال ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہماری زندگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی معنوں میں گزرے، بہترین اگر گزرے، تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، 5 سوال، وہ 5 سوالوں میں بھی نوجوان کے تعلق سے ہے۔ عن شبابہ فیما ابلا، ارے تمہاری نوجوانی کدھر گزری، تمہاری جوانی کدھر گزری، کہاں کھپایا تم جوانی، یہ سوال اللہ ضرور کریں گے۔ دیکھو امتحان ایگزام جو ہوتا ہے ہمارے اسکول اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، پھر آنسر نہیں بتایا جاتا، نہیں اب آنسر بتائے تو کیا فائدہ بھائی، اس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا، کوشچن اور آنسر 2 بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ، بس ہمارے کو ایسے کہ منہ میں ڈال کے چبانا ہے، بس پورا کھانا ریڈی ہے، اب ہمارے کو عمل کرنا ہے، بس عمل اگر عمل ہمارا ہوا تو سبحان اللہ۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، نوجوانوں میں کیسے کیسے سبحان اللہ مقصد کو یاد رکھ کے، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھ کے عمل کر کے جنہوں نے مثالیں قائم کی، ان میں کئی لوگ عبداللہ عباد اللہ بول کے مشہور ہے۔ صحابہ کرام میں 4 عبداللہ، چاروں کے چاروں نوجوان، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سب نوجوان، علی رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر ان کی، اسلام کو سبحان اللہ انہوں نے قبول کر لیا۔ ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عمر 27 تھی جب اسلام قبول کرے، 27 تھی۔ کیسا انقلاب آیا بولو، انقلاب اتنا بڑا بہترین برپا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرے، واقعہ کیا ہے پورا نہیں بول رہا ہوں، مختصر بول رہا ہوں، جب اسلام انہوں نے قبول کیا، دار ارقم بول کے ایک عبداللہ بن ام مکتوم کا گھر ہے، اس گھر میں سب صحابہ کرام دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دیکھے پہلے کون آئی بول کو، دروازے کے اندر سے دیکھے تو عمر رضی اللہ عنہ تلوار کو نکال کے ہیں، تو ڈر گئے صحابہ، ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، تو سبحان اللہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے آگے بڑھ کے فرمایا آنے دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو خیر ورنہ دیکھیں گے۔ صحابہ تو چھپ گئے ادھر ادھر جا کے، دروازہ کھولے، اللہ کے نبی کرتا پکڑ کے بولے اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی۔ یہ بولنے کے بعد 2 صفوں میں نکل جاتے ہیں، مکے کی طرف نکل پڑتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں، چلیے ہم ببانگ دہنگ یعنی اعلان کھلم کھلا ہم کریں گے، لوگوں کے بیچ میں سے ہم جائیں گے اور نماز پڑھیں گے کعبۃ اللہ میں۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک صف میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اعلان کرتے ہوئے گئے لوگوں کسی کے اندر اگر دم ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ ایسے جملے بھی تھے عربی کے جو معنی ہوتے ہیں، ماں کا واقعی معنوں میں دودھ پی کے ہے، جو بھی دودھ پیا ہے صحیح معنوں میں وہ مجھے روک کے دکھائے۔ ہجرت کرتے وقت بھی عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی جملے، واقعی مردانگی سے ٹکر لینا چاہتے ہو، مرد بانے کی طاقت اگر آزمانا چاہتے ہو تو آؤ میرے سے لڑو، مجھے ہجرت جانے سے روکنے کی کوشش کرو۔ ایسے ایسے واقعات میرے بھائی، انقلاب دیکھو کیسا برپا ہو گیا سبحان اللہ۔ نوجوان جب آئے سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جتنے بھی اسلام قبول کرے اکثر نوجوان، خالد بن ولید کو لے لیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ فتح ہونے کے ٹائم پہ اسلام قبول کرے، اور حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ایسے بہت سارے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سب جو ٹیم بنی ایک سبحان اللہ، کافروں کو دیکھتے ہی کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، ان کو کافروں کو کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا، کتنے ہجری میں؟
मदीने को जाने के 6 साल के बाद, ठीक है, 6 साल के बाद सुलह हुदैबिया हुआ। तो सुलह हुदैबिया में क्या इरादे से आए थे? उम्रा करेंगे बोल के अल्लाह के नबी आए, मगर मैदान में रुके हैं, आने का मकसद बताए हैं, लड़ना नहीं है, हमारे को उम्रा करके वापस जाना है। तो लेटर उस्मान रजी अल्लाह उनको दे के भेजे, तो काफिरा डर के मारे हैबत उनको तारी हो गई, कहने लगे इस साल आप उम्रे के लिए ना आए, आइंदा साल आए, कुछ डील्स यानी 10 बातों पे वो सुलह होती है, इसीलिए सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, जब एकजुट होते हैं, जब मिल के काम करते हैं, उसमें भी नौजवान जब जमा हो जाते हैं तो सुभान अल्लाह इनकलाब बर्पा होकर रहेगा मेरे भाइयों, एक इस्लामिक माहौल हमारे को देखने को मिलेगा मेरे भाइयों। ज़रूरत है आज हमें वो सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को हमें पढ़ने की। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला पूरे जंगलों को छलांग मारते हुए जंगलों में निकल गए अल्लाह के काम के लिए, और दावत अल्लाह का काम करते 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 समंदर के किनारे गए, समंदर के किनारे खड़े होके बोले अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन लौला हादल बहरु लफतहतु दुनिया फी सबीली इअलाई कलिमतुल्लाह वल्लाहु फशहद। यानी समंदर के किनारे खड़े होके बोले ऐ अल्लाह, ऐ मोहम्मद के रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस समंदर के पार भी अगर आबादी है मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ से निकल जाता और उन लोगों को अल्लाह का कलिमा, अल्लाह के दीन की तरफ मैं करीब करता। ये बोलते हैं ऐसे ऐसे सहाबा सुभान अल्लाह, जिनके बारे में कहने वालों ने कहा शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों में, मतलब मुसीबतें जितनी भी आई कलिमे को छोड़ा नहीं है, जितनी भी तकलीफें आई कलिमे को छोड़ा नहीं। और ये जो दुनिया की मोहब्बत पिघलाने वाली चीज़ें, दुनिया की दिल लुभाने वाली चीज़ें, इनके पीछे कभी भी नहीं पिघले, कभी भी नहीं पड़े। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। यानी आगे बढ़ते गए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़ा हमने, बहर जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यानी अल्लाह की राह में निकल पड़े नौजवान। जब रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला की बात आती है तो सुभान अल्लाह वक़ार और एक ज़बरदस्त रोब दबदबा मुसलमानों की जो क़ुव्वत है, ताकत है, वो हमारे को नज़र आती है। रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला एक लश्कर लेके आए ही, रुस्तुम जो बादशाह है, रुस्तुम बादशाह कहने लगा कुछ लोगों को बुला लाओ, हम उनसे बात करेंगे। तो उनमें से लीडर के जैसे हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला को भेजा गया। जब वो आए महफिल में, रुस्तुम बादशाह जो है महफिल को बहुत अच्छा सजा के रखा है, ज़बरदस्त सजा के रखा है। मुसलमान गरीब हैं, ये सजावट को देख के पिघल जाएंगे, ये सोच के उसने सजाया, हीरे जवाहिरात उसने रख दिया। तो रबी बिन आमिर अपने नेज़े को लेके कालीन को चीरते हुए, बादशाह के आंखों में आंखें डालते हुए और ज़बान से ये कलिमात बोलते हुए आए, जिना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन जौरिल अदियानी इला अदिलिल इस्लाम। हम इसलिए आए हैं कि लोगों को बादशाहों की, लोगों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की बंदगी में हम लेके आए। यह मकसद हमारा है। असल इंसाफ जो है अल्लाह का, उस इंसाफ की तरफ हम दावत दें लोगों को, ये बोलना हमारा काम है। ये कहते हुए रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बताने की बातें बहुत हैं, वाक़ियात बेशुमार हैं, आप यकीन नहीं मानते। मैं खुद भी कैसे शुरू करना, ये कैसे बोलना, मेरे को खुद बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। बहरहाल मैंने कुछ जमा किया, उलमा के बयानात से, किताबों से निकाल के आपके सामने पेश किया। आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, नौजवानों में अगर हम मिसाल देते हैं, हिंदुस्तान में जो इस्लाम जो खुले आम फैला, हिंदुस्तान में तो इस्लाम आया पहले ही से। तिजारत करने वाले जो भी थे, तुज्जार अरब से जो भी आते थे, उनके अखलाक पहले अलग थे, इस्लाम लाने के बाद अलग हो गए। तो बहुत सारे लोग यहाँ के मुतासिर होकर इस्लाम लाना शुरू कर दिए। तो उनमें भी जब जुल्म यहाँ का देख कर, जो दाहिर बादशाह है सिंध में रहता, वो सिंध के आसपास में रहता, तो सबको जुल्म कर रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ को मालूम हुआ तो मलिक अब्दुल मलिक रहमहुल्लाह उनके ज़ेर क़ियादत में हज्जाज बिन यूसुफ ने परमिशन लेके एक नौजवान ही को भेजा। उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी।
सिर्फ 18 साल की उम्र, इतने नौजवान जो उभरी हुई जवानी जिसे बोलते हैं, अब जवानी के दहलीज में जो चढ़े हैं, ऐसे नौजवान जो एक बड़े लश्कर के साथ आते हैं और इस्लाम का बोलबाला करते हैं। हिंदुस्तान में आज इस्लाम पहुंचा तो एक ज़रिया मोहम्मद बिन कासिम भी है, वो जो नौजवान थे। तो आप तमाम जो सुभान अल्लाह अपने अपने इलाकों में जहाँ भी आप हैं, वहाँ अगर आप जैसे एक भी सुधार में और अखलाक में अच्छे बन गए तो सुभान अल्लाह एक इनकलाब हम देख सकते हैं। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो जवानी का जो मरहला है, हम तमाम को भी इस मरहले को गनीमत जानने के अल्लाह हम सबको तौफीक दे और हमारे ज़रिए से इस्लामी तालीमात को हम अपनाएं और हमारे ज़रिए से दावत अल्लाह का काम अल्लाह ले। अल्लाह ताला हमें कसरत से दावत का काम करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो भी सुनी हैं बातें, टूटी फूटी जो छोटी मोटी बातें हम सुने हैं, अल्लाह समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को और उसको समझते हुए, उसकी हक़ानियत को पहचानते हुए तौहीद पर मरते दम तक जमे रहने की तौफीक दे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने की तौफीक दे, सीरत का मुताला हमें करने की तौफीक अता फरमाए और दीन से हमें अपने आप को जुड़े रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये दुआ करने के बाद मैं चा का ऐलान